میرے سسر کے 2 بیٹے تھے اور یہ ان کی کل جائیداد کے وارث تھے۔ دیور جمال احمد ان دنوں طالب علم تھا۔ جب میری شادی ہوئی، ساس پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ ابھی میری شادی کو سال بھر ہی نہ ہوا تھا کہ سسر صاحب بھی چل بسے۔ اب گھر میں ہم 3 افراد رہ گئے۔ میرے جیون ساتھی کمال احمد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی۔ مجھے ہدایت کرتے کہ جمال کا خاص خیال رکھا کرو، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں دیور کا خاص خیال رکھتی تھی، لیکن شوہر کے ڈر سے، ورنہ وہ مجھے خار کی مانند کھٹکتا تھا اگرچہ وہ میری عزت کرتا۔ لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ یہ سسر صاحب کی آدھی جائیداد لے مرے گا۔ کاش جمال نہ ہوتا، میرے جیون ساتھی اکلوتے ہوتے۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ کمال خدا کی اس عنایت پر پھولے نہیں سماتے تھے۔ میں بھی خوش تھی، لیکن جب جمال اپنے بھتیجے کو گود میں لے کر پیار کرتا تو مجھے خیال آتا کہ ہماری آدھی جائیداد تو یہ لے جائے گا۔ اے کاش جمال نہ ہوتا تو میری اولاد بلا شرکت غیر تمام ترکے کی وارث ہوتی۔ یہ خیال وقت کے ساتھ ساتھ قوت پکڑتا گیا۔ بہت کوشش کرتی تھی کہ ذہن سے اسے چٹک دوں، لیکن ایسا نہ کر پاتی۔ جمال کی محبت اپنے بیٹے سے دیکھتی تو شرمندہ ہو جاتی، مگر لالچ کا بھوت دل پر رفتہ رفتہ پوری طرح قابض ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب میں دوسرے بیٹے کی ماں بنی تو اپنے دیور کا وجود برداشت کرنا محال ہو گیا۔ ایسی سوچیں تنگ کرنے لگیں کہ جلد ہی جمال کی شادی ہو جائے، اس کے بچے ہوں گے، وہ میرے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہیں گے، میرے بچوں کے سکون اور آسائشوں کا بٹوارا ہو جائے گا۔ خدا جانے اس کی بیوی کیسی ہوگی، یقیناً وہ دیورانی کے روپ میں میری راجدھانی پر شب خون مارے گی۔ اے کاش جمال ہی نہ رہے تو وہ مجھ کو اور میری اولاد کو مستقبل میں ایسے مسائل کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ آدمی بھی عجیب مٹی سے بنا ہے، وہ جس قدر سادہ اور آسان نظر آتا ہے، سمجھنے میں اتنا ہی مشکل ہے۔ میرے ذہن میں کو الٹی سوچوں نے تباہ کر رکھا تھا۔ ان سوچوں نے رفتہ رفتہ مجھے بلا شبہ نفسیاتی مریض بنا دیا۔ پہلے کبھی کبھی ایسے خیالات میرا سکون برباد کرتے تھے، اب ہر سانس کے ساتھ میں اس سولی پر لٹک رہی تھی کہ اے کاش جمال ہی نہ ہوتا اور جائیداد ساری ہم کو مل جاتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانا مشکل، اوپر سے شوہر کی کڑی نگرانی تھی کہ انہیں جمال کا خیال رکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں۔ ان کے خوف سے میں وقت پر کھانا تیار کرتی اور جمال کی ایسی دیکھ بھال کرتی جیسے کسی ماں کو اپنے بیٹے کی کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے شاید میں نے جمال سے نفرت شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے پیار محبت کا طالب رہتا تھا، میرا اور میرے بچوں کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ لیکن وہ بد نصیب تھا یا میں بد نصیب تھی کہ ایک منفی خیال نے ہم دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کے لیے نفرت اور بیزاری اور بڑھتی گئی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کی گھر میں موجودگی سے مجھ کو وحشت سی ہونے لگی۔ اس کی آواز کانوں میں ٹکراتی تو جی گھبرانے لگتا، من کرتا اسے قتل کر دوں۔ مانتی ہوں اس میں میرے دیور کا کوئی قصور نہیں تھا، جو تھا وہ میرے اپنے ذہن کا فطور تھا، لیکن یہ ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ اس سے بیزاری، اس سے نفرت کرنا، ان جذبات پر قابو پانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اس نفرت اور بیزاری کا میں کھلم کھلا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جمال کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ حسن و سلوک سے رہتا تھا۔ دوسرا، مجھ کو اپنے شوہر کا خوف تھا۔ سوچتی تھی اے کاش جمال سے نفرت کا اظہار کر سکتی تو شاید سوچوں کا منفی زہر مجھ کو اس قدر ہلاک نہ کرتا۔ میں اس پر غصہ نکال کر اس کی بے عزتی کر کے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بعد ہلکی پھلکی ہو جاتی اور اس کو جان سے مارنے کے منصوبے نہ بناتی۔ یہی میری کمزوری تھی کہ میں بزدل بھی تھی، اس لیے منافق ہوئی تھی۔ جمال سے چھٹکارا پانے کی خاطر اس کی ذات کو اس صفا ہستی سے مٹانا چاہتی تھی۔ نفرت کے جذبے کو اندر ہی اندر دبا دبا کر میں جوالا مکھی بن چکی تھی۔ کہتے ہیں بری نیت والے کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ بے شک لالچی اور حاسد آدمی از خود اپنی آگ میں جلتا ہے، یہی اس کی سزا ہے کہ جہنم اس سے اپنے اندر دہک دہک کر اسے بسم کر دیتا ہے۔ جس سے حسد کیا جائے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ پرسکون رہتا ہے، آدمی خود فنا ہو جاتا ہے۔ میں بہرحال اپنے دیور کی دنیا کو بگاڑ کر رکھ دینا چاہتی تھی، تبھی نت نئے پلان میرے ذہن میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مثلاً کبھی سوچتی دیور پر بری نیت کا الزام لگا دوں، ضرور میرے شوہر اس بات کا نوٹس لیں گے، ان کے دل اپنے بھائی سے برا ہو جائے گا، ممکن ہے اسے گھر سے باہر نکال دیں۔ لیکن ایسی صورت میں جمال گھر سے چلا جاتا تب بھی اسے جائیداد سے تو آنکھ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ اس کا وراثتی حق تھا،
اسے ہر صورت ملنا تھا۔ کبھی سوچتی زہر دے کر قصہ ہی چاک کر دوں، لیکن زہر کہاں سے لاتی؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ زہر کہاں سے ملتا ہے اور کیا چیز انسان کی جان لے لیتی ہے۔ ایک روز جب میں ایسی ہی سوچوں کا ایندھن بنی ہوئی تھی، جمال کالج سے آ گیا۔ وہ کیمسٹری کا طالب علم تھا۔ آتے ہی اس نے ایک چھوٹی سی شیشی مجھے دیکھ کر کہا، بھابھی جمعہ کو میرا پریکٹیکل ہے اور اس سے تجربہ کرنا ہے، لیکن اس شیشی میں جو محلول ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ انتہائی خطرناک زہر ہے۔ اس کی ایک بوند سے انسان چند سیکنڈ میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ گھر میں 2 بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو شیشی ان کے ہاتھ لگ جائے۔ آپ ان کی پہنچ سے دور چھپا کر رکھ دیں۔ جمعہ کی صبح مجھے دے دینا۔ میں نے شیشی لے لی تو خیال کا ایک کوندا سا لپکا۔ سوچا اتنے عرصے سے جس چیز کی جستجو تھی وہ خود بخود ہاتھ میں آ گئی۔ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ شیشی کو میں نے سنبھال لیا۔ جمعہ سے پہلے مجھ کو اس خیال کا عملی جامہ پہنانا تھا، جو خیال برسوں سے مجھے جلاتا رہا تھا، اور میں اسے عملی جامہ پہنانے سے قاصر تھی۔ اتفاق سے جمعرات کو چھٹی تھی۔ میں نے کھیر تیار کر لی۔ اسے جمال کو نوش کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ کمال چھٹی کے روز اپنے دوست کے بھائی کے ولیمے پر جانے والے تھے۔ انہوں نے گھر پر کھانا نہیں کھانا تھا اور یہ موقع بہت سنہری تھا۔ کھیر تیار ہو گئی تو میں نے جمال کا کھانا میز پر لگا دیا، بچوں کے لیے الگ کھیر نکال لی۔ پھر باقی میں اس محلول کے چند قطرے ملا کر ڈونگے میں کھیر نکال کر میز پر رکھ دی، جس محلول کو خود جمال نے زہر بتا کر بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی تلقین کی تھی۔ کھانا میز پر لگا کے میں نے جمال کو آواز دی کہ کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ اس نے جواب دیا، ابھی آتا ہوں۔ جواب سن کر میں اپنے بچوں کو لے کر اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ خدشہ تھا کہیں چچا بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھیر نہ کھلانے لگ جائے، کیونکہ جمال کی یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھانے بیٹھتا میرے دونوں بچوں کو آواز دے کر بلاتا اور پھر اپنی پلیٹ سے ان کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتا تھا، گویا اس کا کھانا بچوں کے بغیر ادھورا تھا۔ وہ کھانے کو جب بھی ننھے منھے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتا تھا۔ اس سین کو نظر انداز کرنے کی خاطر آج بچوں کو اوپر لے گئی۔ خبر نہ تھی کہ اپنی بدقسمتی کو آواز دی ہے۔ پتہ نہ چلا کب اچانک میرے شوہر آ گئے۔ اس وقت جمال کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی جان کھانا کھا لیجئے، میرا کھانا باہر ہے، مجھے آج ویسے بھی جانا ہے۔ تبھی اس کی نظر کھیر کے ڈونگے پر پڑ گئی۔ میرے خاوند کو میرے ہاتھ کی کھیر بہت پسند تھی، وہ رہ نہ سکے۔